حضرت سوال یہ ہے کہ قمر در عقرب میں شادی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شادی نہیں ہو سکتی، لہٰذا آپ جواب عنایت فرمائیں۔ یہ سوال پہلے بھی آ چکا اور کئی جگہوں پر یہ سوال پوچھا جاتا ہے۔ یہ ہماری سنی عوام کا حال ہے، اسلام سے دوری، دین سے دوری، شریعت کی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ایسے وہم و گمان میں پڑے ہوئے، ایسے توہمات کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ قمر در عقرب میں شادی کرنے کو بہت ہی زیادہ ناپسند کیا جاتا ہے اور اس کو منحوس سمجھتے ہیں لوگ۔ اس کا جواب بار بار دیا جا چکا ہے کہ کوئی بھی دن، کوئی بھی وقت، کوئی بھی زمانہ منحوس نہیں ہوتا۔ سارے دن اللہ نے بنائے، یہ زمانہ اللہ نے بنایا ہے، مہینے اللہ نے بنائے ہیں، ان میں سے کوئی بھی منحوس نہیں۔ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ کوئی پرندہ بھی منحوس نہیں ہوتا، کوئی انسان بھی منحوس نہیں ہوتا، اور کوئی دن بھی، کوئی مہینہ بھی، کوئی زمانہ بھی منحوس نہیں ہوتا۔ یہ بات آپ یاد رکھیں۔ اور اگر کوئی چیز منحوس ہوتی ہے تو وہ گناہوں کے اور نافرمانیوں کے کام ہے۔ اگر بے برکتی آتی ہے تو گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، ورنہ کسی پرندے کی وجہ سے نہیں۔ جیسے الو کو منحوس سمجھا جاتا ہے، وہ بھی کوئی منحوس نہیں ہے، یہ صرف وہم کی بات ہے، یہ ایک توہمات میں سے۔ بدشگونی نام کی اسلام میں کوئی چیز نہیں۔ یہ ہوا تو ایسا ہو جائے گا، یہ ہوا تو ایسا ہو جائے گا، برتن ٹوٹ گیا تو یہ ہو جائے گا، دودھ ابل گیا تو یہ ہو جائے گا۔ ان ساری چیزوں کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، شریعت کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو یہ سب جہالت کی باتیں ہیں، یہ سب جہالت کی باتیں اور غیروں سے آئی ہوئی ہے، غیر مسلموں سے یہ سب ہمارے اندر آ گئی۔ تو ان سارے وہم کی باتوں میں، توہمات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ تو قمر در عقرب میں بھی شادی کرنے کی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں۔ قمر در عقرب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قمر در عقرب کا مطلب ہوتا ہے یہ ایک برج ہے، عقرب جس کا نام رکھا گیا، ایک برج ہے۔ اسی طرح ایک برج کا نام ہے اسد، قمر در اسد، یعنی یہ جو ستارے یہ سفر کرتے ہیں تو ان کی مختلف منزلیں، 12 منزلیں بتائی گئی۔ ان منزلوں میں سے ایک منزل کا نام ہے عقرب، دوسری منزل کا نام ہے اسد۔ تو جب چاند سفر کرتے کرتے اس منزل میں پہنچتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے قمر در عقرب، یعنی چاند سفر کر کے اس برج میں پہنچ گیا، اس منزل میں پہنچ گیا، تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ قمر در عقرب۔ قمر در عقرب کا مطلب یہ ہوتا ہے، قمر مانے چاند، در مانے میں، عقرب مانے وہ برج کا نام۔ عقرب کا ویسے معنی ہوتا ہے بچھو، اور بچھو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ ستاروں کی جو صورت بنتی ہے اس وقت جب چاند اس برج میں پہنچتا ہے تو سورج ہے، چاند ہے اور دوسرے ستارے مل کر وہ بچھو جیسی شکل بناتے ہیں، ان کی بچھو جیسی شکل بن جاتی ہے، اس لیے اس کا نام رکھ دیا گیا قمر در عقرب۔ اب یہ سب نجومیوں کے اور وہ جیوتشیوں کے چونچلے، ان کے ڈھکوسلے ہیں۔ یہ نجومیوں سے ہمارا کیا لینا دینا؟ وہ جیوتشیوں سے جو وہ راشی پھل یہ سب بتاتے ہیں، اس سے ہمارا کیا لینا دینا؟ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ وہ راشی پھل پہ بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، روزانہ اخبار میں آتا ہے آج آپ کے ساتھ یہ ہوگا، وہ ہوگا، فلانا ڈھیماکا، وہ ہمارے لیے نہیں ہے، وہ غیر مانے، ٹھیک ہے؟ یہ سب چیزیں فالتو کی ہیں، بیکار ہیں۔ یہ توہمات سے، بدشگونی نام کی اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ چاند سفر کر کے اس برج میں آیا ہے اور چاند سفر کر کے اس منزل میں پہنچا، اس کا ہماری زندگی سے کیا لینا دینا ہے؟ جیسے ایک وہ منزل ہے، اسی طرح باقی کی 11 منزلیں ہیں۔ چاند تو سفر کر رہا ہے تو دوسری منزل میں آپ کہہ رہے ہیں کہ شادی ہو جا رہی، تو اس منزل میں کیوں نہیں ہو رہی؟ چاند کو اتنا زیادہ مؤثر مان رہے ہیں، اور اگر اسے مؤثر حقیقی مانے تو آدمی کافر ہو جائے گا۔ ستاروں کو مؤثر حقیقی اگر کوئی مانے تو کافر ہو جائے گا، مشرک ہو جائے گا۔ مؤثر حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ قمر در عقرب کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، یہ ایک برج ہے، بلکہ اس کو کیلنڈر میں لکھنا بھی بند کر دینا چاہیے۔ جو سنی حضرات جو سنی کیلنڈر چھاپ رہے ہیں اور اس میں بھی قمر در عقرب لکھے جا رہے ہیں، فالتو کی بات ہے۔ اس کی وجہ سے اور توہمات کو یہ بڑھاوا مل رہا ہے۔ سنی حضرات ہیں اور وہ بھی کیلنڈر میں وہ قمر در عقرب لکھ رہے ہیں۔ ابھی کوئی دوسرا لکھتا ہے، کوئی غیر لکھتا ہے تو الگ بات ہے، وہ ہمارے سنی حضرات کیلنڈر میں اس کو لکھنا ہی بند کر دینا چاہیے۔ وہ لوگ اس میں اور زیادہ وہم میں پڑتے ہیں۔ تو اس کا کوئی مطلب نہیں، اس دن بھی شادی کی جا سکتی ہے، اس دن بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، شریعت کی جانب سے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آپ شادی کر سکتے ہیں سارے دن اللہ کے، اور دنوں میں، ہفتے کے دنوں میں سب سے بہترین دن ہے جمعہ کا، اس کا تو خیال نہیں کرتے، عام طور پر اتوار کو نکاح کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کو اتنا ہی خیال ہے تو جمعہ کے دن نکاح کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جمعہ کے دن نکاح کرنا، اور وہ دنوں میں سب سے بہترین دن۔ ہفتے کی عید کس کو کہا گیا؟ دنوں کا سردار کسے کہا گیا؟ جمعہ کے دن کو کہا گیا۔ جمعہ کے دن تو شادی نہیں کرتے اور قمر در عقرب کے چکر میں پڑے ہوئے، اور اتوار کے دن اور سنڈے کے دن شادیاں ہوتی ہیں عام طور پر،
سنڈے کے دن نکاح ہوتے ہیں. میں اگرچہ یہ ناجائز نہیں ہے, یہ بھی جائز ہے, لیکن بتاؤ سنڈے کے دن چھٹی کی شروعات کس نے کی ہے؟ سنڈے کے دن چھٹی کی شروعات عیسائیوں نے کی ہے. اگر اتنا ہی بچنا ہے تو سنڈے کے دن سے بھی بچیے آپ. جبکہ اب یہ چھٹی وہ ان کی خصوصیت نہیں رہ گئی, اس وجہ سے علماء کرام نے اجازت دے دی ہے. اب تو ہر کوئی اس دن چھٹی منا رہا ہے, صرف عیسائی چھٹی نہیں منا رہے ہیں, ہر مذہب کا ماننے والا اتوار کے دن چھٹی منا رہا ہے. اس وجہ سے اب اس کی اجازت ہو گئی, لیکن اس کی شروعات تو عیسائیوں نے کی ہے نا. تو اگر بچنا ہے تو پھر اتوار سے بھی بچیے, سنڈے سے بھی بچیے. بیکار کی وہم کی باتوں میں اور جہالت کی باتوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں. شریعت کے دوسرے مسائل معلوم نہیں, ان کو نماز کا طریقہ معلوم نہیں, وضو اور غسل کا طریقہ معلوم نہیں ہے, روزے کے مسائل معلوم نہیں, اور یہ ساری چیزیں پھیلا رہے ہیں, توہمات پھیلا رہے ہیں. جہالت کی باتیں ہیں اور ان پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہماری شریعت کہتی ہے اس کے مطابق ہم عمل کریں. 13 سفر. ہاں جی, 13 سفر کے بارے میں جو جواب تو آ گیا اس کا کہ کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہوتا. اب سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں. اچھا, یہ بات تو زمانے جاہلیت میں بھی تھی, اسلام کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی لوگ سفر کو منحوس سمجھتے. 13 تیزیاں یہ بولا جاتا ہے, اس میں کوئی کاروبار شروع نہیں کرتے ہیں, اس میں کوئی نیا کام نہیں کرتے وغیرہ, جو اس میں بھی جو جہالت والی باتیں اس کی بھی کوئی اصل نہیں, بلکہ اس میں یہ تو حدیث میں آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفر ولا حاما, کہ سفر کو منحوس ماننا کوئی چیز نہیں ہے اور الو کو منحوس ماننا بھی کوئی چیز نہیں. الو بھی منحوس نہیں ہوتا اور سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہوتا. سارے دن اللہ کے ہیں, سارے مہینے اللہ کے, یہ وقت اللہ کا بنایا ہوا, یہ زمانہ اللہ کا بنایا ہوا ہے.